السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ پی ٹی آئی نے امیدیں پھر امریکہ سے باندھ لی۔ کیا رچرڈ گرنیل ایکس تک حمایت محدود رکھیں گے یا حقیقی دباؤ بھی آ سکتا ہے؟ مزاحمت کے بعد اب آئی مفاہمت آئی۔ احتجاج کارڈز ختم، کیا مذاکرات میں کوئی بات بنتی نظر آ رہی ہے؟ اور مولانا فضل الرحمان کا ایک کے بعد ایک شکوہ، حکومت مدارس کی رجسٹریشن پر ہاتھ کیوں نہیں پکڑا رہی؟ ناظرین، ان تمام معاملات پہ بات کریں گے تفصیل سے آج، مگر پہلے آج کی بڑی خبر آپ کا تعارف کرواتے ہیں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ایک عام ممبر سے۔ یہ ہے رچرڈ گرنیل۔ یہ صاحب کون ہے اور پاکستان میں ان کا اتنا چرچا کیوں ہو رہا ہے؟ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی حال ہی میں رچرڈ گرنیل کو اپنا خصوصی ایلچی مقرر کیا ہے۔ وہ وینزویلا اور شمالی کوریا سمیت دنیا میں سب سے سرگرم علاقوں میں کام کریں گے، ان کے حوالے سے پالیسیز بھی بنائیں گے۔ گرنیل ایک امریکی سفارتکار ہے اور انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے کافی نزدیک سمجھا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت کے دوران گرنیل نے نیشنل انٹیلیجنس کے قائم مقام ڈائریکٹر کے طور پر بھی خدمات انجام دی تھی۔ نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر بننے سے پہلے 2018 میں گرنیل کو جرمنی میں امریکہ کے سفیر کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ انہوں نے 2019 سے 2021 تک سربیا اور کوسوو میں مذاکرات میں امریکی صدر کے خصوصی ایلچی کے طور پر بھی خدمات انجام دی تھی۔ گرنیل جارج ڈبلیو بش کے دور حکومت میں بھی اقوام متحدہ میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان رہے۔ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ووٹنگ ممبر تھے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ وہ پاکستانی سوشل میڈیا پر کیوں ٹرینڈ کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ ان کی ایکس پر ایک پوسٹ ہے جس میں رچرڈ گرنیل لکھتے ہیں کہ وہ پھر یہ بات دہراتے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نکالنا ہوگا۔ ایکس پر اس پوسٹ کے بعد پی ٹی آئی والوں کی تو جیسے چاندی ہو گئی اور چند ہی منٹس میں یہ پوسٹ وائرل بھی ہو گئی۔ گرنیل نے عمران خان کی حق میں پہلی بار بات نہیں کی، وہ ماضی میں بھی ایسا کر چکے ہیں۔ گرنیل کو عمران خان کے حامیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور وہ خود جو ہے وہ خان صاحب کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں رکھے جانے کے خلاف بار بار ایکس پر بات کر چکے ہیں۔ 26 نومبر کو گرنیل نے ایکس پر ایک پیغام میں لکھا کہ پاکستان کو دیکھیں، ان کا ٹرمپ جیسا رہنما جعلی الزامات پر جیل میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں سیاسی بنیادوں پر کارروائی بند ہونی چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جیل میں قید عمران خان کے حامیوں نے اس نامزدگی سے امیدیں وابستہ کر لی۔ تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں نے گرنیل کو عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے پر سراہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اب اس سلسلے میں عملی اقدامات بھی کیے جائیں۔ کل بھی عاطف خان نے، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے گرنیل کی پوسٹ کو ری پوسٹ کرتے ہوئے پاکستان میں ایکس کی بندش کا معاملہ اٹھایا اور گرنیل کو بانی کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے پر سراہا۔ ناظرین، امریکہ سے پہلے بھی جو ہے وہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کی رہائی کے حوالے سے آوازیں اٹھتی رہی ہیں۔ یعنی 23 اکتوبر کو مثال کے طور پر امریکی ایوان نمائندگان کے 60 سے زائد ارکان نے صدر جو بائیڈن کو ایک خط لکھا جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت پاکستان میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی طرح 15 نومبر کو امریکہ کے 46 ارکان کانگریس نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھ کر سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور دیگر قیدیوں کو ان کی رہائی کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا تھا۔ ایسا کیوں ہے کہ پی ٹی آئی امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے؟ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اس وقت ایجنڈا نمبر 1 ہے بانی چیئرمین کی رہائی، اور اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پی ٹی آئی ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے اور ابھی بھی لگا رہی ہے، کیونکہ پارٹی میں یہ سوچ موجود ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت مکمل طور پر ایک پیج پر ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے۔ ان کا مقابلہ کرنا پارٹی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تاثر ایک ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان کا ہے۔ پارٹی کو نیا بیانیہ دینا بھی انہی کا کام ہے، اسی لیے باقی سب کے صرف احکامات جو ہیں وہ فالو تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو پاور ڈائنامکس ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تحریک انصاف کو عمران خان کی ضرورت ہے اور شدید ضرورت ہے۔ اسی لیے پارٹی کی ساری ڈیمانڈ جو ہے وہ چاہے مذاکرات کی ہوں یا احتجاج کی، عمران خان کی رہائی کی بات پر آ کر ہی ٹھہر جاتی ہے۔ بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے تحریک انصاف 3 محاذ پر جدوجہد میں مصروف ہے۔ نمبر 1، عدالتی کیسز کی پیروی۔ نمبر 2، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے ذریعے۔ اور نمبر 3، سڑکوں پر بار بار احتجاج کی کال دے کر۔ ان تینوں محاذوں پر پی ٹی آئی اب تک کسی نہ کسی حد تک ناکام دکھائی دیتی ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، عدالتوں میں پہلے کیس ختم ہوتے ہیں، حکومت دوسری ایف آئی آرز میں عمران خان کو نامزد کر دیتی ہے۔
नंबर 2, बानी की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है, लेकिन हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही। और नंबर 3, रिहाई के लिए दिए जाने वाले एहतजाज की कॉल बार बार नाकाम हो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन बचता है? पाकिस्तान चूंकि एक तरक्की पजीर मुल्क है और उसकी इकॉनमी हमेशा ही ताकतवर ममालिक या IMF जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के रहमो करम पर होती है, इसलिए बाहर का इन्फ्लुएंस जो है उसके इम्कानात हमेशा रोशन रहते हैं और माजी में इसकी मिसालें मौजूद भी हैं। तो क्या अमेरिका कोई इमरान खान की रिहाई में किरदार अदा कर सकता है? क्या वाकई अमेरिका से किसी किस्म का दबाव आ सकता है? मुज़ाकरात, एहतजाज और अदालतों के बाद PTI की उम्मीदें अब अमेरिका से कुछ हद तक वाबस्ता हैं, या कम से कम उनके सपोर्टर्स की जरूर हैं। इसमें बहुत से इफ्स और बट्स मौजूद हैं, क्योंकि रियासत से बात करती है और अपना मफाद उनकी अव्वलीन तरजीह होता है। लेकिन लग रहा है कि PTI अपना पूरा जोर लगा रही है कि कामयाबी कितनी और कब मिलती है, ये तो आने वाले दिनों में ही क्लियर होगा। नाज़रीन, जरा समझते हैं कि ये जो एक प्रेशर जिसको कहा जा रहा है कि अमेरिका से आ रहा है इमरान खान साहब की रिलीज के हवाले से, ये कितना सीरियस है, कितना इसमें सब्सटेंस है, और क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ये इसके नाते जुड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान में इसको किस तरीके से जो है वो कंसिडर किया जाए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बॉस्टन से प्रोफेसर आदिल नजम, डीन है ऑफ ग्लोबल अफेयर्स एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल अफेयर्स, और खासतौर पे पाकिस्तान US रिलेशंस जो हैं उन पे बड़ी इनकी गहरी नजर है। जी प्रोफेसर आदिल नजम, अस्सलाम वालेकुम। जी। अच्छा, ये कल से पाकिस्तान में तो ये बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है कि जो रिचर्ड ग्रेनेल साहब हैं, जिनको ट्रंप ने पिक किया है एज ए स्पेशल एनवॉय, वो इमरान खान साहब की रिलीज के हवाले से ट्वीट भी कर चुके हैं, फिर उन्होंने ट्वीट की है। अब क्योंकि वो बाकायदा नॉमिनेट हो गए हैं नेक्स्ट US एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, तो कितना सीरियसली लेना चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को? फहद, मेरे ख्याल में बहुत सीरियसली लेना चाहिए, उतना ही सीरियसली लेना चाहिए जितना वो जो साइफर वाला मसला था, शायद उससे ज्यादा लेना चाहिए बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, नॉट बिकॉज ऑफ द इवेंट। लेकिन इसलिए नहीं लेना चाहिए जिसलिए ले रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्योंकि फ्रेमिंग पाकिस्तान में अब हर चीज फ्रेम जो होती है वो इमरान खान और PTI के हवाले से होती है। मैं ये पॉलिटिकल बात, मैं पार्टिजन बात नहीं कर रहा। इसकी दिस रीजन टू टेक दिस सीरियसली इज कि इसका पाकिस्तान की साख्त पे, ये जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, उसका पाकिस्तान की साख्त पे क्या फर्क पड़ता है। इमरान खान रिलीज होते हैं, नहीं होते, हो जाए यार या ना हो जाए, गवर्नमेंट रहती है, नहीं रहती मुल्कों में। देखिए ना, कल जो है वो कनाडा की गिर गई, उससे एक दिन पहले जो है वो जर्मनी की गिर गई, से एक हफ्ते पहले 10 दिन में ये सब कुछ हुआ है, फ्रांस की गिर गई, उसी 10 दिन में साउथ कोरिया का पहले वो आया, उसने मार्शल लॉ लगाया, फिर गिर गई। ये होता है दुनिया में। लेकिन इसके लिए आप अपने मुल्क की जो पूरी की पूरी साख्त है उसको गिरवी नहीं डाल देते। व्हाट इज एट स्टेक हियर इज नॉट कि इसका इमरान खान पे क्या असर पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो जिन्होंने बात करनी है वो मुझसे बेहतर जानते हैं, जरूर कर लें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दिस इज एन इंडिकेशन, जिस तरह ये हुई है, जिस किस्म की वजह से हुई है, उनकी अपॉइंटमेंट की वजह से नहीं हुई। उस अपॉइंटमेंट के बाद जो कुछ ट्वीट्स हुई, उनकी जाती हमले हुए उन पे, उसकी वजह से उन्होंने वापस की। हम अपनी जो पॉलिटिक्स की गंध है वो आलमी सतह पे, ना सिर्फ हम से मुराद हर एक है, हर एक, उसको जब हम करते हैं तो उसकी एक कीमत होती है। जब एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, कोर्ट्स नाफाल हो जाती हैं, तो उसकी एक कीमत होती है कि दुनिया ये कहती है कि यार ये मुल्क जो है ये नॉर्मल नहीं है। तो अगर कोई ये कॉल आए या ना आए वाला जो मसला है, अगर कॉल आएगी तो वो इसलिए नहीं आएगी कि किसी को इमरान खान का बहुत ज्यादा दुख है या नहीं दुख है। वो इसलिए आएगी कि इफ यू आर नॉट इन पाकिस्तान और कोई आपका प्रोग्राम देख रहा है या आपके चैनल पे या किसी चैनल पे कुछ भी देख रहा है, तो वो सिर्फ इस नतीजे पे पहुंच सकता है कि ये एक नॉर्मल जगह नहीं है और यहाँ कोई बहुत बड़ा ऐसा मसला ना हो जाए जो दुनिया को जिसकी कीमत देनी पड़े। अच्छा, अब इसमें बिल्कुल ठीक है आपका पॉइंट टेकन, लेकिन अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो जहां पे इस वक्त पाकिस्तान की सियासत खड़ी है, उसमें पिछले जो चंद हफ्ते के जो भी इवेंट्स हुए हैं उससे एक तासुर मिल रहा है कि PTI इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। उनके पास जितने उनके पत्ते थे उन्होंने खेल दिए और उससे उनको वो नतीजा या वो आउटकम नहीं हासिल हुआ जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। अब उनके पास सिर्फ एक जो है वो एक कार्ड रह गया है, एंड नो पन इंटेंडेड, अगर एक ट्रंप कार्ड रह गया है,
وہ لیکن یہ جو ٹویٹ آئی ہے یا جس بھی وجہ سے یہ گرنل صاحب جو ہے انہوں نے اپنا اس سارے معاملے میں اپنی انٹری ڈالی ہے، اس سے ایک کانٹیکسٹ چینج ہو گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کسی بھی وجہ سے ریلیز ہوتے ہیں عادل نجم صاحب، تو اس ٹائم جو ایک پولیٹیکل سٹیٹس کو پاکستان میں بن رہا ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے ایک دم اس کی ہو گئی ہے امپورٹنس. اور کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، ٹرمپ صاحب کی انوگریشن میرے خیال میں 4 ہفتے رہ گئے ہیں شاید تقریباً، تو وہ ان کے ایک انوائے کا باقاعدہ آن دا ریکارڈ یہ کہنا، اس سے پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی انوالومنٹ چاہے فور واٹ ایور ریزن اب ناؤ از اے ریالٹی. ہم نے بنا دی ہے ریالٹی، چاہے وہ عمران خان کے سپورٹرز نے بنائی ہو یا ان کے اپوننٹس نے بنائی ہو. دیکھیں نا، میں تو صرف اپنا ہی دیکھتا ہوں، the amount of calls I get کہ جی اس مسئلے پہ آ کے ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. ہم وہ مسئلہ بنا دیتے ہیں. میری تو یار گزارش ہی یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو لک آؤٹ سائڈ آر کانٹیکسٹ. کانٹیکسٹ ضروری ہوتا ہے، لیکن ایک امریکہ کا بھی تو کانٹیکسٹ ہے نا. اگر ٹرمپ صاحب کے ریڈار پہ پاکستان اور پی ٹی آئی اور عمران خان نہیں بھی تھے تو ہم آ گئے نا. اب تو وہ ریالٹی ہے. جب آپ نے گرنل صاحب جو ہیں، اگر ان کی کوئی پرانی ٹویٹ تھی یا نہیں تھی، جب آپ نے ایک طرح سے ان کو پرسنلائز کر دیا، اس کو ویپنائز کر دیا ان کی پرسنالٹی کو، تو وہ اس کے بعد انہوں نے اور کیا جواب دینا تھا؟ ان کا جو مینڈیٹ تھا وہ تو تھا کہ وینزویلا دیکھنا اور ایران دیکھنا اور نارتھ کوریا دیکھنا اور تھوڑا سا رشیا دیکھنا، یہ اسپیشل ایریاز ہیں. آپ نے اپنے آپ کو اسپیشل ایریا میں ڈال دیا نا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ سے مراد میری پاکستان ہے. ان اے وے ہمیں اپنے کانٹیکٹ سے باہر نکل کے بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کانٹیکٹ باہر کی دنیا کو کیسا لگتا ہے. اینڈ اٹ لکس ابسرڈ. اچھا، اب اس میں لک لائک اے نارمل کنٹری. اب پہلے یہ کہا جا رہا تھا جب سے یہ ٹرمپ صاحب کی وکٹری ہوئی ہے تو پاکستان میں جو ڈیبیٹ چل رہی تھی اس میں بہت سارے لوگ جو عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے نقاد ہیں، مخالفین ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹرمپ صاحب کے پاس ان کی اتنی لمبی چوڑی پرائرٹیز ہیں، اس میں پاکستان اور اس میں پھر پاکستان صاحب اور عمران خان صاحب وہ پرائرٹیز میں بڑے لو آئیں گے. لیکن یہ جو ایونٹس ہوئے ہیں اس سے اب لگتا ہے کہ نہیں، ایکچولی یہ ممکن ہے کہ ان دی ارلی ڈیز کچھ اس طرح کا پریشر آ سکتا ہے. بالکل آ سکتا ہے. آپ دیکھیں بوتھ سٹیٹمنٹس آر ٹرو. پہلی سٹیٹمنٹ 100% ٹرو تھی. جس وقت ٹرمپ صاحب الیکٹ ہوئے ہیں، جس وقت وہ رن کر رہے تھے، یا اس کے بعد پاکستان کہیں ان کی پرائرٹی پہ نہیں تھا. اب آپ ایز اے پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پرائرٹی پہ ڈال دیا. اگر آپ کا گول یہ ہے کہ if you are a PTI سپورٹر، تو then hats off to them کہ انہوں نے اس کو ایسکیلیٹ کر کے ان کی پرائرٹی پہ ڈال دیا. اور if you are a PTI اپوننٹ، تو پھر آپ بھی تھوڑی سی شرم کر لیں کہ آپ نے بھی پرائرٹی پہ ڈال دیا. اس پہ بات کر کے رائٹ. یہ اٹ ول بی اے ویری انٹرسٹنگ اسٹڈی کہ جب سے ٹرمپ الیکٹ ہوئے ہیں کتنی بار ٹیلی ویژن پہ یہ گفتگو ہوئی ہے کہ جی وہ اس پہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. مطلب ان اے وے جس وقت دنیا جو ہے جس تحیر میں، جو میں نے آپ کو بات کی، آپ پچھلے 10 دن ذرا دیکھیں تو دنیا میں ہوا کیا. فرانس کی گورنمنٹ گری، جرمنی کی گورنمنٹ گری، کینیڈا کی گورنمنٹ تقریباً گرنے والی ہے. دیر از اے لاٹ ہیپننگ آؤٹ سائڈ آر کانٹیکسٹ. جس طرح ہم سیریا بھی ایڈ کر لیں اس میں اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھنے کے لیے، تو دوسرے بھی وہی کر رہے ہیں، دوسرے سے اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں. دوسرے جب امریکہ جب اسے اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہے تو وہ اس کو عمران خان کی لینس سے نہیں دیکھتا، وہ اس کو پاکستان کی لینس سے دیکھتا ہے. وہ اس کو کہ یار یہ تو لوگ ہی ایسے، یہ تو اپنی گند میں ہمیں بھی ڈال دیں. پروفیسر عادل نجم، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ابھی آپ بات سن رہے تھے ڈاکٹر عادل نجم کی، اور بانی تحریک انصاف کی رہائی کا جو معاملہ ہے وہ گرم ہوا ہے. یہ جو رہائی کا ایشو ہے، یہ تمام تر جو پاکستان تحریک انصاف کی اور گورنمنٹ کی جو مذاکرات کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، اس کا بھی ایک طریقے سے سینٹرل فیکٹر یہی بنتا ہے. اور سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا کسی بھی طریقے سے اس حوالے سے برف پگھل رہی ہے؟ تو آج جو ہے وہ ایک اہم دن تھا. پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے بعد یہ بات تو ناظرین واضح طور پر سمجھ آ گئی ہے کہ اب مذاکرات کے علاوہ کوئی چارہ جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ حکومت کا پلڑا بھاری ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی اب بالکل یہی لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. مذاکرات کی باتیں تو کئی روز سے ہو رہی تھیں، مگر فریقین کی جانب سے سنجیدہ مذاکرات کی کوششیں دکھائی نہیں دی. آج قومی اسمبلی کا جو سیشن جب چلا تو مذاکرات کی گونج وہاں بھرپور طریقے سے سنائی دی گئی. ایوان کا ماحول آج شروع میں قدر خوشگوار اور ٹھنڈا تھا، مگر جب پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسد کیسر نے ایوان کو بتایا کہ ان کے ارکان اسمبلی سے زبردستی استعفے مانگے جا رہے ہیں،
کسی سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا تو یہ اسمبلی نہیں چلے گی. تو جب انہوں نے یہ کہا تو اس پر وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے اسد کیسر کو جواب دیا کہ اگر انہیں تنگ کیا جا رہا ہے تو ایوان میں تحریک استحقاق لائیں. پنجاب میں جب پی ٹی آئی حکومت تھی تو انہوں نے مسلونی اور ہٹلر والے کام کیے تھے, یہ جو ہے وہ وفاقی وزیر کا کہنا تھا. اس کے بعد ایوان میں مذاکرات کی بحث چڑھ گئی. تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے کہا کہ مذاکرات کے لیے پہلے حکومت کو انا کے خول سے باہر آنا ہوگا. سوال کیا کہ کیا سیاستدانوں میں ٹی او آرز طے نہیں کیے جاتے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ایوان کی کوئی کمیٹی بنا دیں, بیٹھ جائیں, کیا غلطیاں ہیں, کیا ہمارے ٹیوارز ہونے چاہیے, کیا ہماری فکر ہونی چاہیے, اور کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ اس ملک کو اس غیر یقینی صورتحال سے نکالے. پاکستان میں یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس پہ پانی ڈالنے کے لیے اگر اپنا انا کے خول سے کوئی نکل سکتے ہیں تو جناب اسپیکر میں رانا ثناء اللہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیا یہ حکومت کا آفیشیل موقف بتانا پسند کریں گے کہ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ایوان کے ذریعے سے ہمارے یعنی پاکستان تحریک انصاف ہمارے خان نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے مذاکرات کے لیے, اور کیا بتانا پسند کریں گے کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلے ہیں پیپل پارٹی سے مل کے, ایم کیو ایم سے مل کے اور تمام سٹیک ہولڈر جے یو آئی سے مل کے ایک کمیٹی بنا دیں اور وہ کمیٹی بیٹھ جائیں, اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی او آرز ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں, یہ کھری بات ہے, اور اس کے بعد جو ہے ملک کے لیے ان مسائل سے کوئی حل نکال کے دیں. شیر افضل مروت نے چونکہ مفاہمت کی بات کی اس لیے حکومت کو اچھی بھی لگی اور وزراء نے شیر افضل مروت کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ معاملات بات چیت سے ہی حل ہونے ہیں, دھمکیوں سے نہیں, اور یہ بھی تسلیم کیا کہ مروت صاحب نے آج خوشگوار باتیں کی. برادرم مروت صاحب نے جو باتیں کی ہیں خوشگوار ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے پہلی دفعہ ادھر سے, اچھی بات ہے. یہ شروعات جو ہے کم از کم اس فلور کے اوپر اس ایوان میں اس قسم کی آوازیں اٹھتی رہیں تو بہت سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. خیر صاحب میں چیئر پہ ہوں ورنہ میں یہی بات خود اٹھ کے کہہ دیتا. چلے میں آپ کی ترجمہ, آپ میری ترجمانی کرتے رہتے ہیں, میں آپ کی ترجمانی کرتا ہوں. خواجہ آصف کے بعد وزراء ایک ایک کر کے مروت صاحب کا جو پازیٹیو جسچر تھا اس کو سراہتے رہے. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی بولے کہ شیر افضل مروت نے بڑی اچھی شروعات کی ہیں, حکومت تشدد اور انتشار کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی, یہ ان کا کہنا تھا. مگر آپس میں جو وفاداری تھی رواداری تھی اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ دشمن ہے اس کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہونا, ماحول نہیں خراب کرنا چاہتا. بہت اچھی باتیں کی ہیں مروت صاحب نے اور علی محمد خان صاحب نے. انتقام کا نشانہ بنانے کی روایت بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے رکھی, اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے. آج اگر ایک اچھی بات کی ہے شیر افضل خان نے تو ماحول کو تھوڑا سا بہتری کی طرف لے کے جائیے. اور یہ میں اتفاق کرتا ہوں علی محمد خان صاحب نے جو کہا کہ جب یہ کیمرے بند ہوتے ہیں تو بیٹھ کے چائے بھی پیتے ہیں, بغل گیر بھی ہوتے ہیں, تو ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں, ابھی بھی مل بیٹھ کے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. یہ جو اکنامک پروگریس کا سفر ہے اس میں حصہ ڈالیں. آپ بھی اتنے پاکستانی جتنے ہم پاکستانی ہیں. وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ نے بھی آج پی ٹی آئی کو مذاکرات میں پہل کرنے کی دعوت دی. کہا کہ وہ بھی کوشش کریں گے, اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا. اگر مروت صاحب اس بات کو مناسب سمجھیں, میں انہیں یہ جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی جو کمیٹی ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ کم از کم حکومت کو ایک آفیشیل سیریس میسج دینے کے لیے, جس کی بات خواجہ آصف صاحب نے بھی کی ہے, تو آپ ان سے یہ میسج تو دے سکتے ہیں کہ جناب یہ کمیٹی ہے, صرف یعنی ٹاک شوز کی حد تک اور پریس سٹیٹمنٹس کی حد تک نہ رہیں. آپ ان سے جا کے یہ کہیں کہ جی یہ کمیٹی ہے اور ہم اس میں سیریس ہیں اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. اصل بات پولیٹیکل ڈائلاگ کی, اس معاملے کو سیریسلی ایک جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے طریقے کے اوپر جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ بات جو ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ ضرور نکلے گا. جب تک اس ہاؤس کی دونوں طرف حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں کریں گی, پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہوگا, یہ سسٹم نہیں چل سکتا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سپیکر کے پاس جانا چاہیے, وہیں سے مذاکرات کی گاڑی ہے جو آگے چل سکتی ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی تو سپیکر سے ایک غیر رسمی ملاقات کر چکی ہے, لیکن اس ملاقات کے بعد حکومتی سائٹ سے کوئی خاص پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملی. وزراء بس ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے بات ضروری ہونی چاہیے, مگر کوئی پیش کی شرط نہ رکھی جائے. جب پی ٹی آئی پیش کی شرائط سے پیچھے ہٹ گئی تو وزراء نے کہنا شروع کر دیا کہ 9 مئی کے واقعات پر
माफ़ी मांगी जाए। लगता यूँ है कि हुकूमत जांच गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सियासी पत्ते जो हैं जितने उनके पास थे वो खेल चुकी है, इसलिए अब तहरीक इंसाफ को मज़ीद गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि उसको मज़ीद एक्सपोज करे। मुज़ाकरात की टेबल पर शायद इतना कमज़ोर करके गवर्नमेंट पीटीआई को लाना चाहती है कि वो बयानिया जो है खुद ब खुद हुकूमत के हक में बन जाए। शायद इसीलिए राणा सनाउल्लाह ने आज एक मीठी गोली तहरीक इंसाफ वालों को दी। राणा साहब ने कहा कि पीटीआई की जानब से मज़ीद मुस्बत रवैये की तवक्को की जा रही थी, मगर अली मोहम्मद खान ने फिर एक जज्बाती तकरीर कर डाली। कहा कि वो मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते बल्कि डी चौक वाक़े पर इंसाफ का मुतालबा करते हैं। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसको अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। हम एक मुतालबा करते हैं, डी चौक के खून का इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात हुए हुए 10 माह गुजर चुके हैं। इस पूरे टेन्योर में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी चपकलिश मुसलसल जारी है। कहीं पर ब्रेक आती है तो फिर कोई ऐसा बयान दाग देता है जिससे मुज़ाकरात का बना बनाया माहौल ख़राब हो जाता है। इस पूरे अरसे को अगर हम उठाकर देखें तो अपोजिशन की स्ट्रैटेजी में कई लूप होल्स नज़र आते हैं, जिसकी वजह से शायद हुकूमत को वो प्रेशर में उस तरीके से नहीं ला पा रही। नंबर 1, इलेक्शन में भरपूर नताइज के बाद तहरीक इंसाफ की एक मौसर एहतजाजी कैंपेन चलाने में नाकाम नजर आई। नंबर 2, इलेक्शन के बाद 6 माह तक पीटीआई सियासी केसेस में उलझी रही, कभी पार्टी के अंदर के मसाइल तो कभी मखसूस नशिस्तों का मामला किसी करवट ना बैठा। नंबर 3, अगस्त में एहतजाजी शेड्यूल का ऐलान किया, लेकिन पीटीआई किसी एक जलसे से भी कोई खास नताइज हासिल नहीं कर सकी। 8 सितंबर का संगजानी का जलसा हुआ या 21 सितंबर का लाहौर का सियासी पावर शो, दोनों ने पार्टी के लिए नई मुश्किलात ही पैदा की। नंबर 4, पीटीआई 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल तो हुई, लेकिन अली अमीन गंडापुर के अचानक गायब होने से खुद पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई। नंबर 5, 24 नवंबर की फाइनल कॉल ने तो जो पार्टी का तमाम तर मोमेंटम था वो ही डाउन कर डाला, और अब तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि अगले एहतजाजी मार्च के लिए इसको फिर से काफ़ी सोच विचार की ज़रूरत होगी। नंबर 6, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पीटीआई के नए मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार तो कर दिया है, कमेटी भी बनाई है, लेकिन साथ ही सिविल नाफरमानी की धमकी भी दे दी है, जिसको हुकूमत और बाकी स्टेक होल्डर्स अच्छा तस्वुर नहीं कर रहे। हर तरफ से पीटीआई की इस धमकी पर तनकीद हो रही है। नाज़रीन, समझदार और ज़ीरक सियासतदान पहले सोचते हैं और फिर फैसले करते हैं, मगर लगता यूँ है कि तहरीक इंसाफ में फैसला साजी का जो है वो फुकदान नज़र आ रहा है, कमज़ोर फैसले नज़र आ रहे हैं, और उसकी वजह से इस जमात को जो है वो उसकी सियासत को धचका ही लग रहा है। बानी पीटीआई इस वक्त जेल में है, उन पर मुकदमात की लंबी फहरिस्त है। शायद जो अब एक मैच्योर पॉलिटिक्स का वक्त आ गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पुरानी जमातें हैं। तहरीक इंसाफ को शायद उनसे उन्हीं के अंदाज में सियासी लड़ाई लड़नी होगी। इस्टेब्लिशमेंट से भी मामलात कुछ हद तक दुरुस्त करना होंगे ताकि मुस्तकबिल में जो है वो जो ये सपोर्ट है उनको मिल सके जो माजी में पीटीआई इंजॉय करती रही है। नाज़रीन, हमारी सियासत में जो है वो मैच्योर पॉलिटिक्स ही अल्टीमेटली जो है वो को रास्ता निकालती है। अब लगता यूँ है कि बॉल पीटीआई के कोर्ट में है, लेकिन साथ साथ हुकूमत को भी एक कदम आगे बढ़ना होगा ताकि पाकिस्तान की सियासत में जो इस वक्त सियासी टेम्परेचर है वो कुछ हद तक नीचे आए। यहाँ पे लेंगे ब्रेक, वापस आएंगे तो 2 मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, अहम तरीन मेहमान है, और उनसे ज़रा जानेंगे कि क्या वाकई में मुज़ाकरात की गाड़ी आगे चल रही है या फिर कुछ मुश्किलात का सामना है। और प्रोग्राम के आखिर में मदारिस का मामला आज फिर पार्लियामेंट में गर्म होता नजर आया जब मौलाना फजल रहमान ने जो है वो एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की। वो क्या है मामला और उसमें क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे एट द एंड ऑफ द शो। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात हो रही थी मुज़ाकरात की और किस तरीके से आज पार्लियामेंट में किस तरह का माहौल देखने में आया जिससे कुछ उम्मीदें जो हैं वो जागी हैं कि शायद दोनों सियासी मुखालफीन जो हैं वो टेबल पर बैठकर अपने मामलात को हल करने की एक सिंसियर कोशिश करें। क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? बात करते हैं, 2 मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और जनाब बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब जो कि हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अली ज़फ़र साहब, बात अगर मैं आपसे शुरू करूं, आज मैं ये तकरीरें सुन रहा था, आपने भी सुनी होंगी, और तमाम सीनियर जो लीडर्स थे
انہوں نے بات کی اور ایک ٹون بھی اچھی سیٹ ہوئی. یعنی جو پہلے جب وہ شیر افضل مروت صاحب نے بات کی اس کے بعد تو لگا یہ کہ پورا ماحول ہی تبدیل ہو گیا. اچھا اب اس میں ایک تو ہے کہ جی چلیں آپ نے اچھی باتیں کر لیں, لیکن اسپیسیفکلی جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے, جو کمیٹی بنی ہے, وہ اسپیکر سے رابطہ کرے اور اس کے بعد وہاں سے ہم معاملات کو آگے بڑھائیں. یہ جو سجیشن ہے علی ظفر صاحب, اس کے اوپر کیا پاکستان تحریک انصاف اب عمل درآمد کرنے کو تیار ہوگی؟ جی دیکھیں فواد صاحب, جب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات چیت کا دروازہ ہم نے کھولا ہے. ہم نے آفر نہیں دی کہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں, ہم نے دروازہ کھولا ہے. اور اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے, پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے بات چیت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ انہوں نے ایک سجیشن اگر دی ہے تو اس پہ ایک اچھی بات ہے. پارلیمنٹ سے ہی شروع ہوتی ہے ساری بات اور وہاں سے ہی پھر نیچے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا. تو میرا خیال ہے اگر پارلیمنٹ میں گفتگو شنید ہو اور کوئی کمیٹی بنائی جائے اور وہاں بات ہو تو وہ بہترین ہے, کیونکہ پارلیمنٹ میں تو واقعی گفتگو ہوتی رہتی ہے. ڈائلاگ وہاں سے ہی جتنے دیکھیں آج تک ڈائلاگز ہوئے ان کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے اور پھر اینڈ پہ جا کے کنکلوڈ پھر پارٹی لیول پہ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اچھی سچویشن ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ مذاکرات کی آپ سب بات تو کر رہے ہیں اور گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ جناب ڈائلاگ ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو ہماری کنڈیشنز ہیں, جو بڑی واضح طور پہ جو بانی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے, انہوں نے مجھے بار بار کہا ہے اور اس کو ریپیٹ بھی کیا ہے کہ جو اس کی کنڈیشنز ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر جو اعتماد کی جس کی ضرورت ہے اور اتنا کریٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کنڈیشنز فلفل ہوں, وہ دو کنڈیشنز آپ کو بھرپور پتہ ہے اور بڑی ریزنیبل کنڈیشنز ہیں. ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ جو ورکرز ہیں ان کو ریلیز کیا جائے, اور دوسری یہ ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائی جائے کہ یہ 24 کو ہوا کیا. بالکل. اب اگر پی ٹی آئی نے یہ کمیٹی بنا ہی دی ہے دانیال صاحب, تو کیا گورنمنٹ اسپیکر کو کہہ سکتی ہے کہ جی آئیں, ان کو بلائیں, ہمیں بلائیں, اس دن کمیٹی روم نمبر فلانا میں بیٹھ کر ہم گفتگو شروع کرتے ہیں؟ کیا گورنمنٹ اس میں پہل کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی فواد صاحب, ہم نے ڈے 1 سے ہم نے ایک ہی چیز کو پروپیگیٹ کیا ہے, اور وہ ہے کہ آپ جو ہیں اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پھر آپ آئینی اداروں کے ساتھ بات کریں گے, آپ پارلیمان کے تھرو بات کریں گے اور چیزوں کو چلائیں گے. اگر تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ گہربان پکڑ کے, گالی دے کے, بندوق دکھا کر, اپنے یونیفارمڈ آفیسرز کو گولیاں مار کر آپ بلیک میل کر سکیں گے تو پاسبل نہیں ہوگا. چلے وہ نہیں کر رہے, وہ جا کے بات نہیں کریں. آج اچھا ماحول ہے دانیال صاحب, آج اچھا ماحول ہے. علی ظفر صاحب بھی بڑے پازیٹیو طریقے سے بات کر رہے ہیں. وہاں سے شروع کر رہا ہوں, میں آگے یہ اسی بات پہ جاؤں. دیکھیں آپ کو الٹیمیٹلی ہم نے بھی بڑے برے ٹائم بھی دیکھے ہیں, ہم نے سیاست کے اتار چڑھاؤ سب دیکھے ہیں, لیکن الٹیمیٹ جو ہے آپ کو جو ریلیف اور بات کرنے کا جو فورم ہے وہ پارلیمان, پارلیمنٹری لیڈرز ہیں. کہ اگر ہم کریں گے کہ ہر روز اپنے گندے کپڑے دنیا کے سامنے, چلے وہ تو ہو گیا, ہر روز اپنے گندے کپڑے جو ہے وہ ہو گیا, وہ گیون. میں ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب انہوں نے کہا کہ جی ہم تیار ہیں بات کرنے کو, اب صرف طریقہ کار نکالنا ہے. بات سنیں, دیکھیں طریقہ کار یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے چھت پہ چڑھ کر ہمیں گالیاں دیں اور پھر نیچے آپ آ کر آپ کہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے, آپ کے ایکشنز ول اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. یہ جو آپ کا جو روز کے آپ یہ باتیں کرتے ہیں, اب ہم اسلحہ اٹھا کے آئیں گے, یہ آئیں گے, وہ آئیں گے, دیکھیں ان چیزوں کو رکنا ہوگا. آپ نے بیٹھ کے مفاہمت کی بات کرنی ہے. اگر آپ نے آگے, لیکن آج انہوں نے کیا, میں وہیں سے تو نقطہ اٹھا رہا ہوں, آج پارلیمنٹ میں انہوں نے یہی بات کی ہے. میں آپ خالی بات تو سنیں, میں کہہ رہا ہوں ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, کہ آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ ریسپیکیٹ کرنے چاہیے آپ کے ورڈز کے ساتھ. کہ آپ اگر لفظ 2 دن آپ اچھے 1 گھنٹے کے لیے اچھے بول دو اور 23 گھنٹے آپ کی وہی زبان اور وہی طریقہ ہو, تو پھر تو باتیں نہیں چل سکتی نا. اسپیکر صاحب کے فورم کو یوز کریں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں. لیکن آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف سے انگیج کریں اور پیچھے سے آپ گولیاں مارنے کی بات کریں. اوکے, یہیں سے آگے لیتے ہیں. اب جو مجھے سمجھ آ رہی ہے علی ظفر صاحب, ہاں
مجھے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں تک اگریمنٹ ہو گیا کہ جی اسپیکر کا آفس جو ہے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, یہ بھی اگریمنٹ ہو گیا کہ پارلیمنٹ کے فورم پہ بات ہونی چاہیے, اور یہ بھی گیا کہ الٹیمیٹلی بیٹھیں گے تو معاملات جو بھی کنڈیشنز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اب معاملہ پھنسا ہوا ہے کہ اسپیکر کو گورنمنٹ اپروچ کرے گی یا پی ٹی آئی اپروچ کرے گی. تو اس میں اگر پی ٹی آئی جا کے اپروچ کر لیتی ہے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ کوئی ایگو ایشو تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, ایگو ایشو بالکل نہیں ہے, لیکن ہم نے اپروچ کرنے کے لیے نیگوسیشن کا دروازہ کھولا ہی نہیں ہے. بڑا واضح طور پہ میں آپ کو بتا دوں, ہم نے پروٹیسٹ کی جو ہمارا حق ہے اس کو, احتجاج کا حق جو ہے اس کو بھی استعمال کرنا ہے. ہم نے جو قانونی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے لڑنی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہمارے اوپر تنقید ہوتی تھی کہ جناب ہم نیگوسیشن کے لیے تیار نہیں ہیں, تو وہ ہم نے تنقید کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں. اب ہمیں نہیں ضرورت کہ وہ آ کے ہم ان کے پیچھے جائیں اور وہ کہیں, ان کو ریکویسٹ کریں کہ جناب ہم نے آپ سے نیگوشیٹ کرنی. یہ اگر کوئی لیڈرشپ ہماری امپریشن دے رہی ہے تو بالکل غلط امپریشن دے رہی ہے, اور اگر کوئی یہ امپریشن لے رہا ہے تو وہ ان کو بھی غلط فہمی ہے. بہت واضح طور پہ ہم نے دروازے کھولے ہیں. اگر ان کو موڈ ہے ہماری کنڈیشنز ایکسیپٹ کر کے گفتگو کرنے کا تو ڈائلاگ ہم کریں گے, ورنہ ہمارا رائٹ آف پروٹیسٹ, ہمارا سول ڈس اوبیڈینس کی رائٹس, ہماری جو باقی ڈس اوبیڈینس کی رائٹس ہے, اور اس کے ساتھ جو مختلف شاخیں ہیں ہمارے جو لیگل ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ بھرپور طریقے سے ہم لڑتے رہیں گے. لیکن سول ڈس اوبیڈینس والا معاملہ تو اب یعنی 14 کو ہونا تھا علی ظفر صاحب, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف سنجیدہ ہے ہی نہیں سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے. بالکل, دیکھیں خان صاحب نے بالکل بڑا واضح طور پہ مجھے کہا تھا, اور وہ کریں گے. انہوں نے تھوڑا سا ڈیلے کیا ہے کیونکہ دوسری طرف سے کچھ گفتگو کی بات ہو رہی تھی. نہیں, لیکن ان کو فارمل اناؤنسمنٹ تو نہیں آئی ڈیلے کرنے والی؟ جی, ایک پرسوں انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہم فی الحال اس پہ سوچ رہے ہیں اور کچھ اور ٹائم مل رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں بہت جلد اس پہ ایکشن لینا پڑے گا, اور ہماری جو باقی اسٹریٹجیز ہیں وہ صرف سول ڈس اوبیڈینس تک محدود نہیں ہیں. تو اس میں اگر ایک ٹھیک ہے دانیال صاحب, اگر ایک رستہ کھلا ہے, اب تاثر یہ مل رہا ہے کہ گورنمنٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے, اور گورنمنٹ اس لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ جی ہماری تو بڑی اچھی ہو گئی ہے, پی ٹی آئی کے تمام تر جو آپشنز تھے وہ انہوں نے ایکسرسائز کر لیے ہیں, اور ان سے ان کو وہ نتیجہ نہیں ملا جس کی ان کو توقع تھی. تو اب گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے جی اب ہمیں کیا ضرورت ہے بات کرنے کی. یہی رویہ ہے جس سے میرے خیال میں معاملات آگے نہیں بڑھ رہے. دیکھیں, ابھی انہوں نے میری بیرسٹر صاحب نے میری جو باتیں ہیں ان کے بالکل جو یا ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے اگر جو بات کی برعکس بات کر دی, کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی شرائط رکھ دی ہیں, اگر کوئی آ کے بات کرنا چاہتا ہے تو کر لے, ہم کسی ساتھ جا کے انٹرسٹڈ نہیں ہیں. دیکھیں, ہم ایک چیز کے اوپر ہم ہی بڑے کلیئر ہیں کہ وہ لوگ جو اداروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے آ کے یہاں وردی میں ملبوس پولیس آفیسرز کی جانیں نہیں ہیں, جو پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں, بند کرنے کی بات کرتے ہیں, جلانے کی بات کرتے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات نہیں کرتے. جب تک ان کا یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا کہ شرائط کس چیز کی شرائط, کہ آپ نے لوگوں کو مارا ہے, آپ نے 9 مئی کروایا ہے, کیا کیا نہیں کروایا پاکستان کے خلاف, آپ اپنے بچے میکڈونلڈس کھا رہے ہوں, باہر بیٹھے ہوں, اور لوگوں کے بچوں کو کفن پہن کے آؤ. دیکھیں, ہم نے کہا کہ ہم بار بار ان کو یہ کہتے ہیں کہ مفاہمت سے, وہ ایک پنجابی میں کہاوت ہے نا کہ گائے جو بھینسیں جو ہوتی ہیں وہ بھینسوں کی سنگ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم پارلیمانٹری لیڈرز ہیں, ہم تمام لوگ جو ہیں ایک بڑے مشکل پروسیس کے بعد یہاں پہنچے, ہم جو ان کا سمجھ سکتے ہیں شاید اور کوئی بھی نہ. لیکن علی ظفر صاحب کلیئر کر دیں, اب پری کنڈیشن نہیں ہے نا فی الحال, دیر از نو پری کنڈیشن فرام پی ٹی آئی رائٹ ناؤ میز کے گرد بیٹھنے کے لیے. میں یہ تھوڑی دیر ایک ایگزامپل لیتے ہیں. میں اگر حکومت میں ہوتا تو میرا فرض ہے کہ میں کوشش کروں کہ اپوزیشن کے جو رنجشیں ہیں ان کو دور کروں, اور جو بھی ڈائلاگ ہے وہ شروع کروں. تو میں جا کے کہتا پارٹی کی لیڈرشپ کو, سمجھاتا کہ جناب ان کی ڈیمانڈز جو ہیں بڑی ریزنیبل ہیں, پہلے ایک کمیشن بنا لیتے ہیں, جوڈیشل کمیشن, ان کو کہتے ہیں کہ چلیں آئیں جوڈیشل کمیشن کی بھی بات کرنا چاہتے ہیں ہم, ان کو کہتے ہیں کہ آئیں ہم گفتگو کرتے ہیں آپ کے ورکرز کو بھی ریلیز کرنے کے لیے, اور آئیں آپ بیٹھیں, ہم اس کا موڈس آپرینڈا یا اس کا طریقہ کار پہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں, اور پھر باقی جو مسائل ہیں وہ پھر سیکنڈ سٹیج پہ آ کے. لیکن یہ تو اب بڑے آگے چلے گئے علی ظفر صاحب, ابھی تو ہم سٹیپ 0 پر ہیں.
یعنی سٹیپ 0 یہ کہ آئیں میز پہ بیٹھیں. ابھی تو پہلا تو یہ سٹیپ ہے. چائے تو نہیں پینی نا جی, کوئی اس کا ایجنڈا ہوگا, کوئی اس کا دوسری طرف سے کوئی آئے گا کہ ہم اس پہ تیار ہیں, پھر ہی ہو سکے گا. تو یہ گفتگو ہی ہے مذاکرات کی. اور میری نظر میں اس وقت سچویشن آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ مذاکرات کی چانس ہے, لیکن جب تک یہ اعتماد یا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں آئیں گے حکومت کی طرف سے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کسی قسم کے مذاکرات کا چانس بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو گفتگو ہوتی رہی ہے پرائیویٹلی تو ضرور سارے مانتے ہیں, لیکن انفیکٹ ایک پروگرام پہ بھی اوپنلی پبلک میں ان کی لیڈرشپ نے کہا تھا پی ایم ایل این کی کہ جناب ہم نے کچھ اور لوگوں سے بھی پوچھنا ہوتا ہے, ہمارے پاس پوری اختیارات نہیں ہیں, ہم اگر کوئی گفتگو کریں گے تو پہلے ہم. ٹھیک ہو گیا. علی ظفر صاحب اور بیرسٹر دانیال کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو مشکل ہے وہ ہے یہ کہ پارلیمنٹ میں اگر آج کوئی مثبت قسم کی تقاریر ہو بھی گئیں, وہ فضا اتنی خراب ہے اور جو اعتماد کی جو کمی ہے, جو فقدان ہے وہ اتنا زیادہ ہے, اور پبلک پوزیشنز جو ہیں وہ اتنی یعنی اسٹرانگلی ہیلڈ ہیں کہ کوئی شخص ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے اگر کوئی تھوڑی سی لچک والی بات کر دی تو سمجھا جائے گا میری کمزوری ہے. اب یہاں تک بھی بات ہو گئی کہ جی بالکل ہمیں اسپیکر کے پاس جا کر بیٹھ کر اور معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے, لیکن اس وقت جس طرح ابھی آپ نے ڈسکشن میں سنا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اس سٹیپ تک پہنچنا, یعنی یہ بھی فیصلہ کرنا کہ جی اسپیکر سے پہلے رابطہ کون کرے گا, پی ٹی آئی کرے گا یا پی ایم ایل این کرے گا, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اب لے دے چل رہی ہے. تو مذاکرات کے حوالے سے جس طرح میں پہلے کہتے ہیں کہ ٹاک اباؤٹ ٹاکس تو ہے, لیکن ایکچولی اس تک پہنچنا جو ہے وہ ابھی یعنی اتنا آسان نہیں ہوگا. ابھی جو ایک فضا میں جو ایک بہت زیادہ کشیدگی ہے وہ فی الحال موجود رہے گی. بریک لیں گے اور پروگرام کے آخر میں مدارس کا معاملہ آج پھر پارلیمنٹ میں گرم ہوتا نظر آیا جب مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی. وہ کیا ہے معاملہ اور اس میں کیا ہونے جا رہا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے ایٹ دی اینڈ آف دی شو. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت جے یو آئی اور حکومت کے درمیان بھی ذرا سی تلخی آ چکی ہے, اور اس کی وجہ مدارس رجسٹریشن بل ہے جس کو پارلیمنٹ نے تو منظور کر لیا تھا مگر صدر نے اسے اعتراضات کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا. اب حکومت اس کو جوائنٹ سیشن میں پیش کرنا چاہتی ہے, جبکہ ساتھ ہی میں اس میں ترمیم پر بھی غور کر رہی ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان فی الحال اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے آج قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران انہوں نے اعتراضات سامنے رکھے اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ جواب شکوہ کا کچھ اس طرح کا اظہار خیال ہوا. ہمارے بہت لاڈلے قسم کے وزیر قانون ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی رہنمائی میں اور آپ کے تجربے کی روشنی میں ہم بھی آپ سے سیکھتے ہیں کہ چیزوں کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. ہم نے ایوان سے اجازت لی ہے, ہم نے پارلیمنٹ سے اجازت لی ہے, اس کو ایکٹ بن چکا ہے, اس کے بعد نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا اس کا؟ جو بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس قانون سازی پہ صدر مملکت کے دستخط یعنی کہ ان کی اسینٹ, ان کی رضا شامل نہیں ہوتی. ہم آج بھی اس پہ اعتراض نہ کرتے اگر ایکٹ میں پہلے وہی چیز موجود ہوتی. کہ جب 28 اکتوبر کا ان کا میسج تھا صدر مملکت کا اسپیکر آفس کو یا سیکریٹریٹ کو موصول ہوا تو وہ سٹیج تھی جب کہ وہ معاملہ پارلیمان کے یعنی کہ جوائنٹ سیٹنگ میں آ جانا چاہیے تھا. جب اسپیکر صاحب نے ان کو ایک آئینی شک کا حوالہ دے کر لکھا کہ اس پر جوائنٹ سیشن بلانے کی ضرورت نہیں, تو بات یہاں مکمل ہو گئی ہے. وزیر اعظم صاحب کا یہ پیغام ہے کہ ہم حاضر ہیں. اس حوالے سے ایم کیو ایم کے ایک وفد نے بھی مولانا سے ملاقات کی, مگر پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا نے وہی بات دہرائی کہ یہ بل اب ایکٹ بن چکا ہے, لہٰذا اس کا گیزٹ نوٹیفیکیشن نکالا جائے. معاملات کس طرف جائیں گے اگلے چند دنوں میں کلیئر ہو جائے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.